ایسے صورتوں کے اسلوب اللہ تعالیٰ نے جو اپنی توحید کو ثابت کیا ہے نا، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کو، اس کے لیے جو دلائل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ عام صورتوں میں ذکر ہے۔ وہ دلائل کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں، تو ایسے مسلمات ان کے سامنے رکھے ہیں مشرکین مکہ کے سامنے، ان کے مسلمات یعنی جن کو وہ تسلیم کرتے تھے، قبول کرتے تھے اور ان کی نفی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ظاہر ہے یہ مشرکین مکہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، کائنات کا مدبر اللہ ہی ہے، یہ سب کچھ مانتے تھے۔ اللہ کو الہ بھی مانتے تھے، وہ الہ بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف وہی الہ ہے، بس اس پر جھگڑا تھا، صرف وہی الہ، یہ نہیں کہتے تھے۔ الہ مانتے تھے، خالق رازق مالک سب کچھ مانتے تھے۔ اللہ سے وہ محبت جس طرح کوئی کرتا ہے نا کہ ہمارا الہ ہے، آخرت کے اندر ہمیں کوئی جنت کے اندر داخل کر دے گا، یہ بھی وہ مانتے تھے۔ لیکن ایک لائن غلط اختیار کر لی تھی انہوں نے، طریقہ غلط اختیار کر لیا تھا۔ جن کو درمیان میں واسطہ بنایا تھا نا، بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، ان کا وسیلہ ڈھونڈتے تھے کہ ان کو راضی کر لیں گے تو رب راضی ہے۔ اگر یہ خوش ہو گئے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ ان کو اولیاء اللہ بھی کہتے تھے، وہ شفعاء بھی کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اولیاء بھی کہتے تھے، شفعاء بھی کہتے تھے، اور شرکاء بھی کہتے تھے، شرکاء، اور الہ کا لفظ بھی بول دیتے تھے ان پر، آلہہ، الہ، یہ چار الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جو وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے یہ ذکر کیے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، شفعاء، اولیاء اور شرکاء اور آلہہ۔ آلہہ جو ہے نا، یہ بول کے یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے برابر ہے یا اس سے بڑے ہیں، نیچے سمجھتے تھے۔ اللہ کو بڑا الہ کہتے تھے، آسمان والا وہ سب سے بڑا ہے، یہ زمین والے ہیں، یہ بھی جو ہے نا اس کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کے کرندے، جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ نے اپنے مختلف صوبوں کے اندر یا مختلف شہروں کے اندر اپنے گورنر یا اپنے وزراء وغیرہ یا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مقرر کیے ہوتے ہیں، تو اس طرح کہتے ہیں کہ اس نے بھی ان کو اپنے مقرب بنایا ہے اور ہماری مشکلات حل کرنے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اگر ہم ان کو راضی رکھیں گے تو وہ راضی، پھر ان کے ساتھ وہ الہ والا معاملہ کر لیتے تھے، ان کے نام کے نذرانے، ان کو پکارنا مصیبتوں کے وقت، تو ان کے ساتھ اسی طرح کی محبت کرنا، یہ سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، ان کے نام کے نذرانے بھی دیتے تھے، نذر و نیاز، اور ان کے نام کے جانور ذبح کرتے۔ یہ بہت کچھ ان کے عقائد اور نظریات، ورنہ وہ تو نیکیاں بھی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عمرے کرتے تھے، حج کرتے تھے، بہت سارے نیکی کے اعمال، صدقہ خیرات، غلام لونڈیاں آزاد کرنا ان کے اندر عام پایا جاتا تھا، تو ثواب کے لیے کرتے تھے۔ تو بس یہ لین غلط تھی کہ ان کے واسطے سے کہ ان کو راضی کر لو تو وہ راضی ہو جائے گا، اگر یہ ناراض ہو گئے تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ قرآن میں، تو یہ ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف تھا۔ ویسے تو اللہ کو الہ مانتے تھے وہ، اگر ان کو یہ کہا جاتا ہے اللہ الہ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ الہ ہے، جس طرح یہ کہتے تھے ٹھیک ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ اس طرح سرا، تو یہ بھی اگر ان کو کہہ دیا جاتا نا کہ اللہ الہ ہے تو انہوں نے کبھی نفی نہیں کرنی تھی۔ جب یہ کہا کہ صرف اللہ الہ ہے نا، پھر انہوں نے نفی کی تھی کہ نہیں، صرف نہیں ہے، یہ بھی ہیں، آلہہ ان کو کہتے تھے، آلہہ۔ تو ان نظریات کا جو ہے نا اس صورت کے اندر زیادہ رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے ساتھ جو ہے نا جو مکالمہ ہے اس صورت کے اندر، تو بنیادی عقائد اس کے اندر توحید اور آخرت کا ثبوت اور مشرکین اور اہل بدعت کے رد کے دلائل پر مشتمل ہے۔ یہ سورت الانعام
تو سب سے پہلی آیت کریمہ یہ سورۃ الانعام کے اندر جو ہے نا یہ 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں اس کے اندر، یہ لکھا ہے اوپر ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ویسے پڑھنے سے پہلے تعوذ کا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ سورت شروع کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے تلاوت ہوتی ہے۔ اگر درمیان میں ہی پڑھنا ہے بالکل وسط سے، پھر اکیلا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے تو پھر آگے صورت شروع کر دی جائے، یہ عام اہل علم کا قول ہے۔ اگر صورت شروع سے پڑھنی ہے تو پہلے اعوذ تعوذ کہتے ہیں اس کو، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے صورت۔ ویسے بسم اللہ جو ہے نا یہ بھی آیت ہے، یہ آیت اس کے بارے میں ویسے اختلاف ہے اہل علم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں اہل علم نے کافی لکھا ہے تسمیہ کے بارے میں نا۔ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کہ سورۃ الفاتحہ پر دروس ہیں، 75 درس ہیں، 75 درس فجر کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے، تو فاتحہ پر 75 درس، اس کے اندر بسم اللہ پر کچھ دروس ہیں، وہ ویسے پڑھ لیے جائیں، کافی مفید ہیں۔ اس میں ویسے انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ ایک آیت ہے، یہ ویسے عام طور پہ نمبر نہیں لکھا ہوتا ہے اس پر، اگلی جو صورت یہاں سے شروع ہے نا اس آیت پر نمبر لکھا ہوتا ہے، نمبر یہ بعد میں ہی لگے ہیں نمبر، ایسے ان کا یہ موقف ہے کہ اس پر بھی نمبر ہونا مناسب ہے، چاہیے اس پر بھی نمبر لگ جائے، ایک نمبر۔ ایک دفعہ ایک نسخہ چھپا تھا کافی پہلے، مدت ہو گئی ہے، کراچی سے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک نمبر لگا ہوتا تھا آیت کا، یہ کراچی کے اندر جو ہے نا غرباء اہل حدیث انہوں نے یہ چھاپا تھا، بعد میں میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ویسے ایک عربی بھی نسخے پر نمبر میں نے دیکھا تھا، بسم اللہ پر ایک نمبر، عربی نسخہ قرآن کا، یعنی عرب میں چھپا ہوا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہی بات آج جو پہلے بتائی ہے آپ کو، جار مجرور اگر پہلے ہو، عامل جو ہے نا متعلق وہ بعد میں ہو، تو اس سے وہ تخصیص ہو جاتی ہے، تخصیص، تو یہاں تخصیص والا معنی کیا جائے گا، یہ زیادہ صحیح ہے، اور اس کا عامل جو ہے نا وہ مقدر ہے، عامل، بسم اللہ تو معمول ہے نا، جار مجرور، یہ متعلق ہونا ہے، اور کس کے متعلق ہونا ہے؟ یہ مفسرین عموماً جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ، وہاں باس لکھتے ہیں، تفسیر بیضاوی کے اندر کافی باس لکھی ہے اس پر انہوں نے، اور دوسری تفسیروں کے اندر بھی ہوتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ویسے اس کو ترجیح دی ہے کہ عامل جو ہے نا ایک تو یہ فعل ہو، کئی اسم نکالتے ہیں کئی فعل ہونا عامل، یہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آخر میں نکالنا یہ بہتر ہے، آخر میں، کئی پہلے نکالتے ہیں کئی، پھر جو فعل نکالتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ کون سا فعل نکالنا ہے، کئی افعال عامہ میں سے نکالتے ہیں، کئی جو ہے نا وہ افعال خاصہ میں سے نکالتے ہیں۔ افعال خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا یہ بسم اللہ پڑھنے، جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نا اسی کام سے فعل جو ہے نا مقدر مان لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثلا اگر ذبح کرنے والا پڑھتا ہے نا، جانور ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذبح، یہ نکل آئے گا اذبح۔ اگر کھانے والا پڑھتا ہے بسم اللہ کھانے سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو۔ اگر پینے والا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آخر میں اشربو نکال لے گا، اشربو۔ اگر کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اقرأ نکل آئے گا یا اتلو نکل آئے گا، قرآن مجید کی تلاوت یا قرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو، یہ فعل مضارعہ، اس طرح جو ہے نا یہ زیادہ صحیح ہے۔
اور جو فعل عام نکالتے ہیں نا وہ ابداؤ نکال لیتے ہیں، ابداؤ۔ جو اسم نکالتے ہیں وہ ابتدائی نکالتے ہیں، ابتدائی یا قراءتی، اس طرح مصدر کی صورت میں۔ تو کئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگر نکالیں تو ایک اور کلمہ محذوف نکالنا پڑتا ہے، یعنی قراءتی، ابتدائی، حاصل وغیرہ کو نکالنا پڑے گا، حاصل۔ اس سے بہتر پھر یہی ہے کہ فعل ہی نکال لیا جائے، فعل نکالنا زیادہ بہتر ہے یہ، اور آخر میں نکالنا اس لیے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس سے تخصیص ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کی وجہ سے ترجمہ یہ بن جائے گا اللہ ہی کے نام کے ساتھ، اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں کھاتا ہوں، اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں پیتا ہوں۔ اگر آخر میں نکالیں تو یہ تخصیص ہے، اگر شروع میں نکالیں تو پھر تخصیص نہیں ہوتی، پھر اس کا معنی بنے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ وہی آ جاتا ہے تقدیم ما حقہ التاخیر، یہ تخصیص آ جائے گی اس کے اندر۔ تو یہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں جو بے حد رحم والا، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ تو الرحمن جو ہے نا اس میں یہ آ جاتا ہے معنی بے حد والا، کیونکہ رحمان یہ اس رحمت کو متضمن ہے جو جس رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے اب تک متصف ہے، اور وہ ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ذاتی صفت ہے، اور اس کی وسعت ہی وسعت ہے، بلکہ اس کی حد نہیں ہے، بے حد، یعنی الذی واسع رحمتہ کل شیء، یہ اس میں آ جائے گا رحمان کے اندر، مبالغہ زیادہ ہے نا، تو یہ رحمان صفت رحمت کو متضمن ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا تھا کل، اسماء حسنہ ہے نا، تو ہر اسم جو ہے نا وہ صفت کو متضمن ہوتا ہے، تو یہ صفت رحمت کو متضمن ہے، لیکن اس رحمت سے ذاتی رحمت ہے، اور الرحیم جس صفت کو متضمن ہے نا وہ یہ صفت فعلی جو ہے کہ جس پر جب چاہے وہ رحمت کر دے، یہ جو رحمت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ، کبھی کسی پر کبھی کسی پر، جو کرتا رہتا ہے، یہ خاص کر کے اہل ایمان پر جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ رحیم کا تعلق ہے۔ یہ اس لیے آپ دیکھیں رحیم کے ساتھ صلہ آ جاتا ہے، رحمان کے ساتھ صلہ نہیں آتا۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، ان ربک بالناس لرؤوف الرحیم، دیکھو نا صلہ آ گیا، بے بالناس، یہ مرحومین کا ذکر ہو گیا نہیں، مومنین مرحومین ہیں ان کا ذکر ہو گیا، اور ناس مرحومین ہیں ان کا ذکر ہو گیا، لیکن رحمان کے ساتھ کبھی مرحومین کا ذکر نہیں ہوتا، رحمان کے ساتھ مرحومین کا ذکر نہیں ہوتا، یہ الرحمن ہی استعمال ہوتا ہے، کبھی صلہ نہیں آتا اس کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو باقی مباحث تو اس میں کافی ہوتی ہیں، تفسیروں کے اندر لکھی ہوتی ہیں، لغوی مباحث، پھر نحوی صرفی مباحث، پھر کوئی علم کلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی مباحث ہوتی ہیں وہ بھی، اور اشتقاق وغیرہ۔ تو یہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریف، یہ بھی بتایا تھا ال کے بارے میں، یہ ال استغراقی ہے، اس لیے آگے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔
یہ اس نے ترجمہ جعل میں جو ہوا ضمیر ہے لفظ اللہ کی طرف لوٹنے والی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس نے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعدلون یعنی دوسروں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ہے نا اکیلے اللہ تعالیٰ کے تمام خوبیوں کا مالک اور معبود ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے، اور کفار کے شرک پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون جو ہے نا یہ تعجب کا اظہار ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو خالق ہے، اس میں بھی توحید خالقیت کو جو ہے نا دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کی، اور جنہوں نے توحید الوہیت کے اندر شریک ٹھہرایا ہے کسی کو، ان کا رد کیا اور ان پر تعجب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید خالقیت میں بھی وحدہ لا شریک ہے نا، جس طرح توحید ربوبیت یہی اصل میں متضمن ہوتی ہے توحید خالقیت، توحید مالکیت اور توحید مدبریت کو۔ رب العالمین جو ہے نا اس میں تینوں کو متضمن ہے۔ یہ رب العالمین ہونا یہ متضمن ہے اس کو کہ وہی مالک ہے اور وہی خالق ہے اور وہی مدبر ہے پوری کائنات کا، عالمین میں تدبیر کرنے والا وہی، عالمین کا خالق وہی، عالمین کا مالک وہی ہے، بلکہ عالمین کا رازق بھی وہی ہے۔ یہ رب العالمین میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور جو اس طرح کا ہو وہی الہ ہو سکتا ہے، اور جو اس طرح کا نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، یعنی جو خالق نہ ہو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حل من خالق غیر اللہ، یہ تو ہوگا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود یعنی الہ بھی نہ ہو۔ یہ زمین اور آسمان یہ الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ زمین تو وہ ہے جس پر انسان رہتے ہیں، اور آسمان جو ہے نا وہ اوپر ہے، ملکوت السماوات جو آسمانی بادشاہی ہے، آسمان 7 آسمان، تو ان کے درمیان میں باقی جو کائنات ہے پوری کی پوری ان کا خالق بھی وہی ہے۔ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا خالق اللہ نہ ہو یا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہو۔ یہ اللہ کی خاص صفت ہو گئی نا، خالقیت اللہ کی خاص صفت ہے۔ یہاں میں نے بتایا تھا آپ کو جعل قلبی، جعل خلق کے معنی میں ہے، کیونکہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے نا، تو جب جعل ایک مفعول کی طرف متعدی ہے تو خلق کے معنی میں ہوتا ہے، یا اوجدہ کے معنی میں اوجدہ۔ یہ ظلمات، اندھیرے، روشنی، ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو خالق نور اور خالق ظلمہ علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں، یا خالق خیر اور خالق شر علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں۔ ان کو ثانویہ کہتے ہیں، مانوی، ثانوی، شرح کی تحاویہ کے اندر ان کا ہے بیان۔ اور یہ 2 ثانے سمجھتے ہیں کائنات کے، 2 ثانے، تو خالق خیر اور خالق شر۔ روشنی کو سمجھتے ہیں کہ یہ خالق ہے، خیر کا خالق ہے، اور اس کو وہ یزداں کہتے ہیں، یزداں۔ اور ایک اہرمن ہے ان کا جو خالق شر ہے، اہرمن۔ 2 خالق، 2 ثانے ان کے وہ قائل ہیں۔ تو ان میں ان کا بھی رد ہو گیا ہے کہ یہ نور جو ہے نا یہ تو خود آپ مخلوق ہے۔ جب نور خود آپ مخلوق ہے تو یہ خالق کس طرح ہو سکتا ہے جو خود مخلوق ہے؟ سمجھ لگی نا؟ افمن یخلق کما لا یخلق، تو خالق مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق علیحدہ علیحدہ ہے۔ بہت سارے مشرکین کا رد ہو جاتا ہے ایک ایک جملے سے قرآن مجید کے اندر، اس میں وجودیہ کا بھی رد ہو جاتا ہے،
جو وجود ایک مانتے ہیں پورا خالق اور مخلوق کے درمیان، جو عینیت کے قائل ہیں کہ مخلوق کا تصور نہیں ان کے ہاں، وہ ان کا بھی رد ہو جاتا ہے اس سے، اور ذرا حلولیے ہیں ان کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ احد ہے، احد صفت ہے اس کی احدیت، کہ کسی لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ کسی اعتبار سے بھی کسی شے کے اندر بھی کسی وجہ سے بھی وہ شرکت نہیں ہے اس میں، وہ احدیت صفت ہے جس میں اس نے نیت کا تصور بھی نہیں ہوتا، احدیت صفت۔ تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جب ہر شے کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ مشرکین اسے اپنا رب بھی تسلیم کرتے ہیں، مشرکین جو ہے نا اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے، اس لیے ان کے خلاف یہ حجت پیش کی گئی ہے اس کا رب ہونا، کہ جو رب ہے نا اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ تو یہ حمد جو لفظ آیا ہے شروع میں، یہ عام فنی جو کتابیں ہوتی ہیں نا مدارس میں پڑھائی جانے والی فنی کتابیں، بلاغت کی کتابیں ہوں، منطق کی کتابیں ہوں، نحو صرف کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، جو ان کے حواشی یا شروحات ہوتے ہیں، تو شروع میں ہر کتاب کے شروع میں الحمد لفظ لکھا ہوتا ہے نا، اس پر وہ پھر حمد کے بارے میں بحث کر دیتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے اندر بھی ہے حمد کے بارے میں بحث۔ یہ حمد کی جو تعریف کرتے ہیں نا عام یہ فنی لوگ، خاص کر کے یہ متکلمین ہیں علم کلام والے، یہ اور طرح تعریف کرتے ہیں، اور اہل علم محققین جو ہے نا یہ تعریف اور طرح کرتے ہیں حمد کی۔ ادھر اس کے بارے میں جو ہے نا یہ بحث لکھی ہوئی ہے، یہ شیخ محمد بن صالح عثیمین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، انہوں نے ویسے یہ پہلے ان کی تعریف نقل کی ہے جو وہ کرتے ہیں، عام فنی کتابوں کے اندر ہے یہ الحمد بالثناء علی اللہ بالجمیل الاختیاری۔ الحمد بالثناء علی اللہ بالجمیل الاختیاری، یہ لفظ ویسے عام کتابوں میں اس طرح اسی کو دوسرے لفظ میں اس طرح ادا کیا گیا ہوتا ہے، هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرہا، یا نعمتن کانت او غیرہا۔ اس میں یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اگر کسی کی تعریف کی جائے نا، زبان کے ساتھ کسی کی تعریف کی جائے، چاہے وہ نعمت کے بدلے میں ہو یا نعمت کے بدلے میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حمد۔ عام جو متکلمین تعریف کرتے ہیں نا وہ ہے یہ، لیکن یہ تعریف جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے حمد کو خاص کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی اختیاری نعمتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اختیاری صفتوں کے ساتھ، اختیاری صفات کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے نا وہ اس کی ذاتی صفات پر بھی ہوتی ہے اور فعلی صفات پر بھی ہوتی ہے، اختیاری صفات پر بھی ہوتی ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اسی کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حمد اور ثنا میں فرق ہے، حمد جو پہلی بار کی جاتی ہے نا وہ ہوتی ہے حمد پہلی بار، اور ثنا جو ہے نا جو بار بار کی جاتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ثنا، بار 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 بار، کیونکہ عام ہم لفظ بولتے ہیں حمد و ثنا، اللہ کے لیے حمد و ثنا، تو یہ ثنا کے اندر تکرار ہوتا ہے اور حمد کے اندر تکرار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر ثنا حمد ہے لیکن ہر حمد ثنا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
نے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں حمد کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا ہے۔ اب دیکھیں رب العالمین جو ہے نا، اس کے اندر صفات اختیاریہ فعلیہ آ جاتی ہیں، اختیاری، کیونکہ رب کا معنی تھا مربی، اور مربی جو ہے نا یہ تربیہ سے ہے، تربیہ یہ مصدر ہے۔ ابھی میں نے تربیہ کے بارے میں بتایا تھا، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا۔ اللہ تعالیٰ جو کسی کو رزق دیتا ہے نا، مثلا اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کی پرورش کرتا ہے، ان کا تعلق فعلی صفات کے ساتھ ہے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، الحمدللہ کہا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں، مثلا علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، مثلا ان پر بھی الحمدللہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ۔ یہ اختیاری کا جو قید لگاتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، اختیاری کی قید لگانا صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا الحمدللہ وصف المحمود بالکمال اللازم والمتعدی حبا و تعظیما۔ یہ اس کی تعریف ہے حمد کی، یعنی محمود کا وصف کمال کے ساتھ، محمود کا وصف کمال کے ساتھ، کمال چاہے اس کا لازمی ہو یا متعدی ہو، لازمی سے مراد اس کی ذاتی صفات ہیں، اور متعدی سے مراد اس کی یہ فعلی صفات ہیں، اختیاری، دونوں پر اللہ کی تعریف ہوتی ہے، دونوں پر، یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو تاکہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس پر سیر اصل باس لکھی ہے، یہ ویسے اپنے پاس لکھ لیں، کتاب کا نام بدائع الفوائد، یہ 2 جلدوں کے اندر کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر بدائع الفوائد، اس میں بہت ہی انوکھے اور حیرت انگیز فوائد لکھے گئے اس کتاب کے اندر، عام چھپی ہوئی ہے بدائع الفوائد۔ اور ایک شیخ ہوئے ہیں سعودیہ کے اندر عبداللہ دویش رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی تہذیب بھی لکھی ہے، مہذب بنائی ہے یہ کتاب، وہ 1 جلد کے اندر ہے۔ یہ فوائد سے جو ہے نا بری ہے یہ کتاب، بہت بریک دقیق اور مفید فائدے ہیں اس کتاب کے اندر، فوائد ہے اس میں جو ہے نا یہ حمد کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ باقی هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے، هو الذی، یہ دیکھو نا، ہوا مبتدا ہے، الذی خبر ہے، ہوا بھی معرفہ ہے، اور الذی موصولہ یہ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفے آ گئے نا تو حصر پیدا ہو گیا، وہی اس کا ترجمہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من طین، تین سے مراد ہے مٹی، اس میں جو تنوین ہے یہ تحقیر کی ہے، اس لیے حقیر سے مٹی، حقیر مٹی، ترجمہ حقیر مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت مقرر کی، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی، اس سے موت مراد ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ نہیں رہتا دنیا کے اندر، اس کو موت آ جاتی ہے، یہ ہے اجل سے مراد، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، مسمن کا معنی مقرر، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یہ 3 جو ہے نا، اس سے آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہ آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو باقی سب لوگ جو ہے نا چونکہ آدم ہی کی اولاد ہیں، اس لیے گویا سبھی مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی اصلیت کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے مٹی سے پیدا ہونا، کہ ہر ایک انسان کی اصلیت جو ہے نا وہ مادہ، وہ مٹی ہے، تیر۔ تو
ثم قضا اجلن، اس سے مراد یہ قیامت کا دن ہے، پہلے اجل سے مراد موت ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے۔ یہاں بھی وہ حصر ہو گیا نا، هُوَ اللَّهُ۔ یہ اللہ کی قدرت کے کمال کو ثابت کرنا ہے، یعنی اس کے علم کا کامل ہونا ثابت فرمایا، یعنی وہی ہستی ہے جسے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت جو ہے نا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، بعض آیتوں کی تفسیر کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ سورہ زخرف میں 84 نمبر آیت میں آیا ہے نا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی آسمانوں میں بھی الہ وہی ہے اور زمین میں بھی الہ وہی ہے، الہ وہی ہے، انہیں اس کی الوہیت جو ہے نا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ اس میں ان صوفیوں کا جو استدلال ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، جو حلولیے جو سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ ہر جگہ ہے، یعنی آسمانوں میں بھی وہ ہے اور زمین میں بھی وہ ہے، اس آیت سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔ اہل سنہ ان کا رد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہاں الہ چونکہ دوسری آیت کے اندر آ گیا ہے نا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اس سے مراد اس کا الہ ہونا ہے، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے، لیکن الہ ہونے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ تو یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے چھپے اور تمہارے کھلے کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ یہ اس میں انسان کے جو اعمال ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے، کیونکہ کائنات جو ہے نا یا تو یہ جواہر ہیں یا آراز ہیں، اللہ تعالیٰ جواہر کو بھی جانتا ہے اور آراز کو بھی جانتا ہے۔ ایک جوہر انسان ہے مثلا، اس کے جو افعال ہیں، اس کی صفات ہیں، حرکات سکنات اس کے، وہ کوئی مخفی نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، مطلب معنویات کو بھی وہ جانتا ہے، وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہ آنے والی ان کو بھی وہ جانتا ہے، حتیٰ کہ دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، ارادے عزائم وغیرہ، وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ وحدہ لا شریک، اس سے علل اطلاق کوئی بھی شے جو ہے نا مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی شے مخفی نہیں ہے اس پر۔ لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی تیرے رب سے جو ہے نا وہ اوجل نہیں ہے۔ تو ویسے آپ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، معبود ہونا اس کا ہر جگہ پر ہے، یہی مراد ہے نیتوں سے۔ آگے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ آیات لفظ جو ہے نا، یہ آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک آیات کونیہ اور ایک آیات یہ جو مطلوبہ کہہ لیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کی، جس طرح یہ آیات ہیں، آیات مقروءہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، قرات کی جانے والی آیتیں، پڑھی جانے والی آیتیں، مسموعہ بھی ان کو کہہ لیتے ہیں، آیات مسموعہ جنہیں کانوں کے ساتھ سنا جا سکتا ہے، سنا جاتا ہے، یا پڑھی جائے تو سنی جا سکتی ہیں۔ اور کونیہ کو عیانیہ بھی کہہ لیتے ہیں، عیانیہ جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور مرئیہ بھی کہہ سکتے ہیں، رویت یعنی جن کی رویت ہوتی ہے، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے نا، آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سب آیات
کونیہ، عیانیہ اور مرئیہ، مبصرہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیاں، یہ بھی اس کی توحید کی دلیل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں، جو دکھائے جاتے ہیں امتوں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو، ان کو بھی آیات کہہ دیا جاتا ہے، آیات، کیونکہ یہ بھی نبی کے سچے ہونے پر دلالت کرنے والی آیات، نشانیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی آیات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبیوں کے دور میں جو لوگ تھے، جس طرح ادھر کفار قریش ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے نا کہ ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے کوئی بھی آیت نہیں آتی تھی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے تھے، یعنی منہ پھیر لیتے تھے۔ اس میں یہ جس طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا سورہ قمر کے اندر اس کا بیان ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے اعراض کر لیا تھا، حالانکہ پہلے خود نشانی طلب کی تھی کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو اسی وقت یہ نشانی ظاہر ہو گئی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ تو سحر مستمر، یہ جادو ہے۔ تو جادو کہہ کے جو ہے نا وہ ٹھکرا دیا کرتے تھے، اعراض کر لیتے تھے، حالانکہ اس طرح کی نشانی دیکھ کے تو لازم تھا کہ وہ ایمان لے آتے، قبول کر لیتے کہ نبی اللہ کا نبی ہے سچا، اور اللہ واقعتاً الہ ہے، اسی نے بھیجا ہے اس کو، قرآن اسی نے نازل کیا ہے، سچا نبی ہے۔ چہ جائے کہ یہ کہیں الٹا کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ اعراض یہی تھا ان کا، اعراض، منہ پھیرنا۔ یہ کئی جو ہے نا یہ نشانیاں بے شمار پیش کی گئی تھی، تو سب نشانیاں دیکھ کے ایسے ہی کہتے تھے، اعراض کر لیتے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیتوں کے اندر توحید اور آخرت کو ثابت کیا، اس آیت کے اندر جو ہے نا یہ تقلید کا باطل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ امام رازی نے کہا ہے، فخر الدین رازی نے اس مقام پر، کہ پہلے توحید کو ثابت کیا اور آخرت کو ثابت کیا اس جگہ پر جو ہے نا، کیونکہ یہ کفار مکہ جو ہے نا یہ بھی تقلید کیا کرتے تھے اپنے باپ دادا کی، اپنے باپ دادا کے پیچھے لگ کے جو ہے نا وہ گمراہ رہے ہیں۔ ویسے حق کو نہ قبول کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، یہ 12 لکھے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، 12 حق کو نہ قبول کرنے کے 12 یہ اسباب، 12 وجوہات، ان میں ایک یہ بھی ہے تقلید الآباء، یعنی باپ دادا کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا، باطل کے اندر ہی ان کی پیروی کرنا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا نا اتبعوا ما انزل الیکم، تو کیا کہتے تھے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کے پیچھے لگے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، کیونکہ باپ دادا تو ان کے گمراہ تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی عقل بھی نہیں اور ہدایت بھی نہیں تھی ان کے پاس، عقل نہیں کرتے تھے، حالانکہ انسان ہونے کے ناطے تو عقل والے تھے، عاقل تھے، لیکن جب وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، تو اس لیے ان کو جو ہے نا لا یعقلون کہہ دیا ہے، لا یعقلون، ہدایت پر بھی نہیں۔ یہ تقلید الآباء جو ہے نا یہ شروع سے ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ یہ ایک دفعہ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ سے طلبہ نے سوال کیا کہ تقلید کب شروع ہوئی، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کے دور سے یہ تقلید شروع ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ یہ تقلید الآباء جو ہے نا یہ تو عام تھی، جتنے بھی دنیا کے اندر گمراہ لوگ ہوئے ہیں نا، مشرکین،
ان کی جڑ جو ہے نا گمراہی کی وہ تقلید ہی ہے، تقلید الآبا، باپ دادا کے پیچھے چلنا اور حق کو ٹھکرا دینا۔ یہ حق سے مراد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب ہے۔ فقد کذبوا بالحق، جو یہاں ہے نا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ تو آخرت کا جب ذکر ہوتا تھا نا آگے سے مذاق کرتے تھے، وہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں تھا نا وہ مذاق میں ڈال دیتے تھے، بات مذاق کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یہ علم یرو جو لفظ آتا ہے نا، علم ترا یا علم یرو، اولم یرو، یہ الفاظ الکبیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ مخاطب کو جو ہے نا توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے، یہ لفظ مخاطب کو توجہ دلانے کے لیے، کہ جب اس طرح کہا جائے نا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، تو سننے والا جو ہے نا فوراً متوجہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم کوئی بات ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا۔ آج کل بھی اس انداز سے کسی کو کہہ دینا کہ کیا تجھے نہیں پتہ چلا، وہ فوراً توجہ کرے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کوئی نیا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے نا یہ کافی ہے قرآن مجید کے اندر، علم یرو کم اہلکنا من قبلہم، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہاں کرن آیا نا، اس کرن پر جو من ہے نا، یہ من یہ اسی طرح یہ تاکید کا معنی دینے کے لیے، یعنی کتنے ہی یعنی اس میں مبالغہ ہے من کی وجہ سے، من کرن مکناہم فی الارض، کہ جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا۔ تمکین کا معنی ہوتا ہے اقتدار دینا، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم زمین کے اندر اگر اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ نیک حکمرانوں کا، خلفاء کا ذکر ہے اس کے اندر، خلافت راشدہ کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی طرف۔ تو یہ ان کی صفات بیان کی ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو ادھر جو ہے نا یہ برے لوگ مراد ہیں، یعنی پہلے بادشاہ آئے بڑے بڑے، ان کو اتنی اقتدار دی، اتنا مال و متاع دیا، اتنی طاقتور حکومت دی، ما لم نمکن لکم، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دی، جو تمہیں نہیں دیا، یعنی وہ کچھ ان کو دیا اقتدار جو تمہیں اس طرح کا تمہیں نہیں دیا۔ یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ ماضی میں آپ جانتے ہی ہیں کتنے بڑے بڑے آئے، فرعون بھی آیا، قارون آیا، تو اس طرح نمرود آیا جو اپنے آپ کو بادشاہ اور بلکہ تکبر میں آ کے رب ہی کہنے لگے تھے کہ ہم رب ہیں تمہارے، اس طرح کے حکومت کے نشے کے اندر آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی۔ مدرار کہتے ہیں جو مسلسل تیزی کے ساتھ برسے، مدرار۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہروں کو کیا ان کے نیچے سے بہتی، کیا ہم نے نہروں کو کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے۔ یہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی جب اتنے قوی بادشاہ، اصحاب اقتدار، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو کیا یہ بچ جائیں گے جو موجودہ دور کے ہیں؟ یعنی اللہ کی قدرت تو مستمرہ ہے نا ہر وقت، تو ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔
یہ وہ پیش کیے ہیں، یعنی وہ مقیس علیہ ہیں، مقیس علیہ، اور موجودہ دور کے جو تھے یہ مقیس ہیں، مقیس، یعنی یہ اپنے آپ کو ان پر قیاس کر لیں، سمجھ لیں کہ جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا جو زیادہ طاقتور تھے، حکومت بھی ان کی تھی، ان کے پاس تو اس طرح کی اقتدار بھی نہیں ہے، تو کیا ان کو ہلاک نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ ان کو بھی کر سکتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے، دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے ان کے بعد۔ اس طرح مطلب کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جتنے بھی ترقی کے اسباب دے دیتا ہے نا، کسی کو مہیا کر دیتا ہے دنیا میں، لیکن یہ چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، نہ حکومت نہ مال، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے مال کے پیچھے لگ کے بندہ حق کو نہ چھوڑے، حق پر قائم رہے۔ یہ مال بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو حق سے روکنے والا ہے۔ پہلے بتایا ابھی 12 اسباب جو حافظ بن قیم رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، ایک تقلید الآباء ہے، باپ دادا کی پیروی، اور ایک مال ہے، مال دنیا کا مال، دنیا کی حکومت، اقتدار۔ اسی نے ہرقل کو حق قبول کرنے سے روک دیا تھا، یعنی مان لیا تھا اس نے کہ واقعتاً حق نبی ہے، لیکن اسلام لا کے داخل نہیں ہوا اسلام کے اندر، ایمان لا کے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، حکومت آڑے آ گئی تھی۔ یہ کئی مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ حق سے روکنے کے اسباب ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے، یہ کتاباً مکتوباً کے معنی میں ہے، لکھی ہوئی، یہ عام طور پہ آ جاتا ہے فعال مفعول کے معنی میں، جیسے لباس ملبوس کے معنی میں، رباط مربوط کے معنی میں، اور یہ کتاب مکتوب کے معنی میں، جیسے الہ معلو کے معنی میں ہے، الہ معلو کے معنی میں۔ تو لکھی ہوئی شے کسی کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھوتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ مبین جو ہے نا، یہ لازم بھی آ جاتا ہے اور متعدی بھی آ جاتا ہے۔ لازم اگر ہو تو بین ان کے معنی میں ہوگا، اور مبین یہ ابانا یبین ابانتاً، اس کا معنی تھا بیان کرنا، کھولنا، کھولنے والا، اور کھلا اگر اس کا معنی کریں تو بین کے معنی میں ہے، یہ لازم ہے، اگر کھولنے والا معنی کریں تو متعدی ہے یہ ابانا۔ انبیاء کے معجزات بھی تھے نا، ان کو بھی وہ جھٹلا دیتے تھے جادو کہہ کے۔ ادھر یہ کہا کہ اگر یہ کتاب قرآن کو اب تو یہ جھٹلا رہے ہیں، اب یہ ٹھہر ٹھہر کے نازل ہوتا تھا قرآن کو، لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا کہ لکھی ہوئی کتاب، جس طرح تورات مل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی، قرآن ایسے نہیں ہے، یہ تدریجاً وحی کے ذریعے جو ہے نا یہ نازل ہو رہا تھا قرآن پاک، تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہمیں یہ کوئی لکھی لکھائی کتاب بھی اگر نازل کر دیتے نا آپ پر، تو ہاتھوں کے ساتھ یہ پکڑ بھی لیتے نا، تو پھر بھی انہوں نے جادو ہی کہنا تھا، پھر بھی جادو کہہ دینا تھا، جھٹلا دینا تھا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وقوع سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کسی کام کے وقوع سے پہلے کہ ایسے ہونا ہے، اگر ایسے ہو تو ایسے ہونا ہے، اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔
اس لیے ان کے بارے میں کہ اگر کتاب آ جاتی نا کوئی لکھی لکھائی، پھر بھی انہوں نے یہ کہہ دینا تھا کہ یہ جادو ہے۔ آگے کافروں نے ایک اور بات کہی تھی، ان کا رد ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی آتا اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اور فرشتہ کہتا کہ یہ نبی ہے، اللہ کا نبی، تاکہ ہم قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا۔ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر فرشتہ فرشتے کی شکل میں آ جاتا نا، جس طرح فرشتے کی شکل ہے، تو ان سے برداشت ہی نہیں ہونا تھا، یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، فرشتے کو دیکھ کے داشت کھا جاتے، کیونکہ انسانی بشری نگاہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھ کے اور سنبھلے بھی، دیکھ کر سنبھل بھی جائے۔ ایسے انسان اتنا کمزور ہے کہ فرشتے کو برداشت نہیں کر سکے گا، فرشتے کی چمک جو ہے نا اتنی ہے وہ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں، بجلی ہے مثلاً آسمانی بجلی اتنی تیز ہوتی ہے نا، جس کے بارے میں ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے یہ بجلی کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے، کہ بندہ پوری آنکھیں کھلی کر کے جو ہے نا بجلی کو دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکتا۔ یا ویلڈ کرتے ہیں لوہے کا جو ٹانکا لگاتے ہیں تو ویلڈ کی جو چمک ہوتی ہے نا وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ زمین پر ہے یہ چیز، اتنی تیز ہوتی ہے چمک، برداشت نہیں ہوتی۔ قریب ہے کہ وہ انسان کی بینائی ختم ہو جائے، وہ پوری جو ہے نا نظر کھول کے اگر اس کو دیکھنا چاہے تسلسل کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، جلدی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو فرشتے کی چمک اتنی ہوتی ہے نا تیز کہ انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا، تو یہ تو پھر زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے اگر فرشتہ آ جائے اصلی شکل میں۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ تو یہ نبوت کا اصل میں انکار کرتے تھے نا، مختلف طرح کے اعتراضات کرتے تھے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے۔ تو آگے فرمایا ہے ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، یعنی اسی وقت اللہ پھر پکڑ لیتا، یا فرشتے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے تو اسی وقت ان پر عذاب آ جاتا، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہے نا ایمان بالغیب، جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اگر کوئی مشاہدے کا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ درست نہیں ہے، کیونکہ پھر امتحان کیسا، جس طرح بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، کہ ہم اس وقت تک تیری بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو جہرن دیکھ نہ لیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یہ سوال ان کا غلط تھا، کیونکہ پھر ایمان بالغیب کدھر گیا، جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے اور امتحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی وقت ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا تھا، سارے مار دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، بعد میں پھر زندہ کیا تھا ان کو۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔